آج بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا رسول اللہ. مرد آباد مرد آباد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمعاندين. الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومناقبهم وشجاعتهم وسيرتهم وحقوقهم من الأول إلى الأبد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض خراسان بين الجبلين روضة من رياض الجنة من زاره فله الجنة سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ محترم، مقام مقدس اور شب ولادت باسعادت امام ہشتم عالم آل محمد امام رؤوف سلطان العرب والعجم شاہ خراسان ضامن آہو حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کی بابرکت شب کی مناسبت سے سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام ہادی برحق فرزند زہرا وارث کعبہ منتقم آل محمد حضرت امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرضہ صلی الشریف علی وعلی محمد. تمام علماء مراجع اور تمام مومنین و مومنات سادات و غیر سادات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ ہمیں اور آپ کو سعادت نصیب ہوئی ہے کہ انجمن امامیہ سندھ جو کہ متولی و منتظم قدم گار مولا علی علیہ السلام ہے، ان کی طرف سے آج قدم گار مولا علی علیہ السلام پہ عظیم الشان جشن رضوی کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، انجمن امامیہ کی تحقیقات خیر میں اضافہ ہو اور اس ادارے کو تا قیام قیامت مولا شاد و آباد رکھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی اس محمد. امام کی ولادت کی شب ہے. ان کا نام علی، لقب رضا، کنیت ابو الحسن، والد امام موسیٰ کاظم. اور یہ وہ امام ہیں جن کی عظمت کو دیکھیں گے تو انسان تھک جائے گا، لیکن ان کی عظمتوں کو نہ کوئی گن سکتا ہے نہ کوئی حاصل کر سکتا ہے جس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی عظمت کے مالک ہیں، ایسے مقام کے مالک ہیں کہ دیکھا جائے تو امام 12، معصومین 14، جبکہ ہر امام اللہ کی رضا میں راضی رہتا تھا، ہر معصوم
فرمائیے گا جن کا لقب ہے رؤوف، ایک وہ ہے جو کہ خالق اکبر ہے، جو معبود حقیقی ہے، جو رزاق ہے، جو غفار ہے، جو رؤوف ہے، جو رحیم ہے، اس کا لقب ہے رؤوف، وہ خالق اکبر اللہ کی ذات ہے، اس کا لقب ہے رؤوف۔ اور دوسری ذات جس کو روح زمین پہ رؤوف کا لقب ملا وہ امام علی رضا علیہ السلام کی ذات تب بھی عطا کرتا ہے۔ کائنات میں دو ہستیاں ہیں، مانگو گے تب بھی دے گا، نہ مانگو گے تب بھی عطا کریں گے، وہ ہے خالق اکبر اللہ، اس سے مانگو تب بھی عطا کریں گے، نہ مانگو تب بھی عطا کریں گے۔ اور دوسری ہستی ہے امام رضا علیہ السلام کی، دربار میں جائیں مانگیں گے تب بھی ملے گا، نہیں مانگیں گے تب بھی عطا کریں گے۔ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، کیا دوسرے ائمہ عطا نہیں کرتے تھے؟ بالکل عطا کرتے تھے، لیکن یہ امام رضا علیہ السلام کی یہ خوبی تھی، جب بھی کوئی ان کی دربار میں آتا تھا مانگا تبھی عطا کیا، نہیں مانگا پتا ہے امام کو کہ ان کو کیا ملن کو کیا ضرورت ہے، شمیم بھائی کو کیا ضرورت ہے، مصطفیٰ بھائی کو کیا ضرورت ہے، سائیں سجاد کو کیا ضرورت ہے، وہ امام جانتے ہیں۔ وہ امام نہیں ہو سکتا جو آپ کے دماغ کو نہ سمجھے، آپ کے دل کو نہ سمجھے، آپ کے ارادوں کو نہ سمجھے۔ امام اسے کہتے ہیں آپ نہ آپ کی مشکل کو حل کر دیں۔ واہ واہ قبلہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ جو خاموش بیٹھے ہو کیسے خاموش رہتے ہیں عزیزو، امام اس کو کہتے ہیں کوئی مانگے یا نہ مانگے اس کو عطا کرتے ہیں، یہی سبب ہے ہرن آئی سامنے آئی آنکھوں کے آنسو جاری ہوئے، امام نے کہا میری ضمانت میں آ جا، میں تیری ضمانت میں۔ واہ 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 واہ، صحیح بات۔ جو حیوانوں کی ضمانت کرے وہ کیا آپ کی ہماری ضمانت نہیں ہے؟ واہ صحیح، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کی ذات۔ بے شک بے شک۔ اور عزیزو، امام علی رضا علیہ السلام کا لقب ہے عالم آل محمد۔ معصومی میں دیکھیں گے کوئی ایک کریم اہل بیت، کوئی ایک کریم اہل بیت، کریم اہل بیت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، کریم اہل بیت حضرت معصوم حکم، تو کریم اہل بیت کو کریم اہل بیت، عالم آل محمد جس کا لقب ہے وہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کی ذات۔ سبحان اللہ۔ شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا کی مشہور اور معروف حدیث کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ توجہ میری طرف، مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے 1000 علم عطا کیے، ہر علم سے میں نے 1000 باب کھولے، اتنی عظمت کے باوجود بھی، باب علم ہونے کے باوجود بھی عالم آل محمد کا لقب نہیں۔ آپ اٹھائیے نہج البلاغہ کی جو سب سے بڑی شرح جس نے لکھی ہے وہ شیعہ عالم نہیں ہے، وہ سنی عالم دین ہے، ابو الحدید معتزلی، جس نے شرح ابن ابو الحدید لکھی تھی، وہ 15 جلدوں میں ہے۔ وہ لکھتے لکھتے کہتا ہے کہ اہل سنت ہے، لیکن اتنا عقیدہ رکھتا ہے، جب پڑھنے کے بعد کہا کہ اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے یا تو خدا کا کلام ہے یا علی کا کلام ہے۔ واہ صحیح بات، توجہ فرمائیے گا۔ بے شک۔ اتنی عظمت کے باوجود بھی عالم آل محمد کا لقب نہیں ہے۔ رسول خدا مدینۃ العلم تو ضرور ہے، جو قرآن کی تعلیم عطا کرے، جس پر قرآن نازل ہو تو دنیا کو قرآن کی تلاوت کر کے بتائے، اس جیسا عالم کو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ رسول خدا ہیں جن پہ قرآن اترا، قرآن نازل ہوا، پھر قرآن کی تعلیمات دی۔ باب مدینۃ العلم تو ضرور ہے، لیکن عالم آل محمد کا لقب نہیں ملا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھیں گے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب دیکھیں گے کہ ایک ٹائم پہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں، یونیورسٹی میں 4,000 شاگرد تعلیم حاصل کرتے تھے، اور بعض نے تو اتنا علم حاصل کیا کہ جب امام کی دربار سے نکلے امامت کا دعویٰ کرنے لگے کہ ہم امام ہیں۔ 4,000 شاگرد پڑھنے والے، لیکن آپ کتابیں اٹھائیے
فقہ کی، تاریخ کی، اصول کی کتابیں اٹھائیے، جب بھی کوئی حدیث ملتی ہے قال ڈاکٹر قال صادق، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے رسول خدا سے، یہ حدیث ہمیں ملی ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مشرق مقدس میں نے 18 سال گزارے ہیں اور میرا پسندیدہ موضوع امام رضا علیہ السلام کی ذات ہے، اور مجھے موقع ملے 1 مہینے تک مسلسل ہر روز میں مجلس پڑھتا رہوں مولا کی شان میں۔ عزیزو، میں تو تھک جاؤں گا لیکن مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، اور مہینے بھر میں مولا کے موضوع کے علاوہ میں کوئی موضوع نہیں پڑھوں گا، اتنا مولا نے عطا کیا ہے۔ جب مولا کا نام ہوتا ہے تو دریا میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں، فضائل کے دریا میں، اور عزیز پانی جیسے دریا میں آدمی غرق ہوتا ہے تو ڈوب جاتا ہے یا مر جاتا ہے، لیکن فضائل آل محمد میں آدمی جتنا غرق ہوتا ہے اتنا پروان چڑھتا ہے۔ امام باقر القلوب لقب تو ہے، جعفر صادق کا صادق لقب تو ہے، لیکن عالم آل محمد لقب نہیں ہے۔ عزیزو، 14 معصومین میں اگر کسی کا عالم آل محمد لقب ہے تو امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ۔ کسی نے سوال کیا کیا بات ہے کہ دوسروں کا لقب عالم آل محمد نہیں ہے، صرف امام رضا علیہ السلام کا لقب عالم آل محمد ہے؟ کس لیے؟ عزیزان محترم، علماء کرام علم کلام یہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے علم کی خیرات عطا کی تھی اپنے گھر میں، علم کی خیرات عطا کی تھی اپنے گھر میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے علم کی خیرات عطا کی تھی ممبر میں بیٹھ کر، امام حسن نے علم کی خیرات عطا کی ممبر میں بیٹھ کر، امام حسین نے خیرات عطا کی تھی اپنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، امام زین العابدین نے علم کی خیرات عطا کی تھی اپنوں میں بیٹھ کر، امام جعفر صادق، امام باقر علیہ السلام نے علوم کی خیرات عطا کی تھی مدینہ رسول میں، لیکن باعزت امام رضا علیہ السلام کی ہے جس نے علوم کی خیرات عطا کی تھی دشمن کے گھر میں بیٹھ کر، دشمن کے گھر میں بیٹھ کر دشمن کے پروگراموں کو ختم کیا اور مسمار کیا، وہ امام رضا علیہ السلام کی ذات۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ مناظرے کے لیے بلایا گیا یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کو اور عیسائیوں مسیحیوں کے سب سے بڑے عالم کو کہ امام سے مناظرہ کرے۔ عزیزو، امام سے کوئی مناظرہ کرے، مناظرہ اسے کیا جائے جو دنیا میں آگے تعلیم حاصل کرے، جب وہ نسلوں کو جانتا ہے، جو دن ذرے ذرے کو جانتا ہے، اسے مناظرہ کرنا کیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں جس سے قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے تو قرآن کا محافظ ہو، عزیزو، یا اور الفاظ کو بدل کے کہوں جس سے ملائکہ تعلیم حاصل کرے اس سے مناظرہ کرنا، یہ کیا بات ہے؟ یہ عقل مندی ہے۔ بلایا گیا، بیٹھے، مسند علم لگائی گئی، مولا رضا بیٹھے، مامون بیٹھا ہے، یہ عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودی طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، میں ایسے شخص سے کیسے مناظرہ کروں جو عربی زبان بولتا ہے، میری زبان عبرانی ہے، میں عبرانی ہو کے میں یہودی ہوں، عبرانی زبان میں کا جاننے والا ہوں، میں اس عربی سے کیسے مناظرہ کروں؟ عزیزان محترم، جیسے ہی میرے مولا کے کانوں پہ آواز آئی، میرے مولا نے عبرانی زبان میں کلام کرنا شروع کیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ عرب ہے، یہ مدینے کا رہنے والا ہے، یہ تو آیا ہے یا تو یہاں آیا ہے خراسان میں، اسے کہیں وہ کہیں تیار نہیں ہے، یہ عبرانی زبان میں کیسے کلام کر رہا ہے؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا، امام اسے کہتے ہیں جو انسانوں کی زبان کو بھی جانتا ہو، جو حیوانوں کی زبان کو بھی جانتا ہو، جو جنوں کی زبان کو بھی جانتا ہو، جو دنیا والوں کی زبان کو بھی جانتا ہو، جو آخرت والوں کی زبان کو جانتا ہو، وہ امام نہیں ہو سکتا جو انسانوں اور حیوانوں کی زبان کو نہ جانتا ہو۔ بلکہ ان کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں سندھ سے ایک شخص چلا تھا، یہ واقعہ موجود ہے بحر الانوار میں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمۃ لکھتے ہیں کہ ایک شخص چلا جس کا نام 2 طریقوں سے لکھا گیا ہے، یا اسماعیل سندھی یا صالح سندھی۔ جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو میرے مولا کو سلام عرض کیا، یہ بحر الانوار کے جملے ہیں۔ جیسے ہی سلام کیا، میرے مولا نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ بتاؤ، سندھی نے کہا کہ تم کیا کہہ رہا ہے؟ عربی میں نہیں کہا مولا نے، سندھی میں کہا
کہ تجھے کہہ رہا ہے، یعنی امام جس کا ذہن یہ تھا کہ جاؤں گا مدینے میں عربی نہیں جانتا، یا کوئی بھی ہو آگے میرے پاس میں تمہاری زبان میں کلام دو، سندھی زبان میں میرے مولا نے کلام کیا۔ اور یہاں پہ یہودی عبرانی زبان بولنے لگا، میرے مولا نے عبرانی زبان میں کلام کرنا شروع کیا۔ مناظرہ کرتے ہو، میرے مولا نے فرمایا توریت کھولو، وہ وہاں دور بیٹھا ہوا ہے، توریت کھولو، توریت کو کھولا، فلاں صفحہ کھولو، فلاں سورہ کھولو۔ میں سورہ اس لیے کہ توریت میں جو چیزیں اس کو الگ نام دیے گئے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ فلاں صفحہ کھولو، فلاں سورہ کھولو، فلاں آیت کھولو۔ میرے مولا نے فرمایا آیت پڑھتے بھی جاؤ، مجھے دیکھتے بھی جاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، آیت پڑھتے بھی جاؤ، مجھے دیکھتے بھی جاؤ۔ اب پڑھتا گیا، دیکھتا گیا، پڑھتا گیا، دیکھتا گیا۔ جب ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد